جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ وہ ایک اللہ ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ادھر شرم حائل ادھر خوف مائل، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اکیلے خوش رہنا سیکھو، کیا پتہ کب کون کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ اس لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں کہ سارے لوگ فرشتے ہیں، آدمی ہوں میں۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل تعریف ہے۔ ہر کسی سے تو نہیں لگایا جاتا دل، ہر کوئی اس قابل تو نہیں ہوتا۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے، ہر امتحان ہم پہ فرض ہو جیسے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، میرے اللہ نے جواب دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے ساتھ جھک جائے تو اسے جھکا ہوا سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ بڑی چاہ ہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ یہ جو غربت ہے اداسی کا سبب ہے، مت پوچھ مجھ سے، چھوٹا بھی مجھے چار سنا دیتا ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، محبت عبادت ہے اگر ایک سے ہو تو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو تمہارا رب نہیں۔ محبت کا اظہار کرو تو نیت نکاح کی رکھو۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے مر رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے، محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھنا چھوڑ دو۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، اچھے ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے۔ مسکراہٹ تو ایک نمائش ہے، یہ نمائش دلیل حال تو نہیں۔ قابل نہیں تھا اتنا، اس قابل رب نے بنا دیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ نہ دیں، جبکہ دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ پاک تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ آزاد ہمیں بھی رکھا ہے ہمارے ماں باپ نے، لیکن بغیرتی اور بے حیائی کا فرق سمجھا کر۔ اے اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے، اور جہاں بات سکون کی آتی ہے تو میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہو پھر انہیں کہاں فکر ہوتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ جب اللہ کا ذکر اور لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ آپ سے راضی ہے۔ پر رشتے کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ بدترین سبق پسندیدہ ترین انسان ہی دیتا ہے۔ اس دنیا کے خالق کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے۔ ماں زندگی کی تاریخ راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ ہزار تعلق ہزار رشتے مگر اس رب کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں۔ اتنا قابل کہاں تھا میں، اتنا میرے اس رب نے نوازا مجھے، جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے اس فانی دنیا سے زندگی میں یا رب، بس میری ماں کی قدموں کی چہل پہل میرے آنگن میں صدا رہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی بچھاتا ہے۔ نفرت کی اپنی کوئی سرزمین نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ محبت کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ گفتگو دوا کی مانند ہے،
اس کا کم استعمال شفا بخش اور زیادہ موت ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر بھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ ان قریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیوں آتی ہے یہ دنیا درمیان میں؟ یا رب، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرتا ہوں میں ہر غم کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ اس خواب میں ہو جائے دیدار نبوی، حاصل عشق کبھی مجھ کو بھی ایسی نیند سلا دے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ زندگی بس ایک مذاق ہو تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا۔ دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ دل کا سجدہ تھا، ندامت کے چند آنسو تھے، میں رب کو بہت پسند آیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ کبھی تو مجھے چھوڑ جانا ناممکن ہوا کرتا تھا، لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر بدلنا۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کی مانند بہترین مصروفیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کون چاہے گا مجھے تیری طرح ہے رب، کون ڈالے گا پردہ میرے عیبوں پر بار بار۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ کوئی شخص یوں نہیں ملا، کوئی شخص تو یوں ملے، کوئی شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔